رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القومين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پروردہ آغوش برایت سبزدہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ سبزدہ پیر میاں محمد عمر حفیظ لہر نقشبندی مجددی دامت برکات القدسیہ سجدہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ ڈیرہ محمدی شریف فخر المشائخ میرے مربی و مشفق حضور قبلہ میاں محمد یوسف نقشبندی مجددی دامت برکات القدسیہ آستانہ عالیہ مقدسہ احمد باد شریف چنوٹ اور میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعادت عزت و تقریب کے لائق جامعہ اعزا کے شیخ الحدیث استاذ العلماء شیخ الحدیث مولانا محمد قافل برا صاحب اور شمس الضحیٰ صاحب زید شرفو اور دیگر صاحبزادگان حضور قبلہ میاں محمد عثمان صاحب میاں محمد ابوبکر صاحب میاں محمد علی صاحب اور فاضل محتشم مناظر اہل سنت مجاہد ختم نبوت قبلہ مولانا محمد میاں زبیر حسن صدیقی صاحب دامت برکات القدسیہ. اور آج کی ہماری یہ تقریب ختم چیلم شریف فخر المشائخ قبلہ عالم حضور قبلہ میاں محمد اصغر طاہر نقشبندی مجددی دعوت برکات القدسیہ کی عالیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کے سال ثواب کے لیے اور سبزدہ والا شان ڈاکٹر میاں محمد عمر حفیظ نقشبندی مجددی دعوت برکات القدسیہ کی اماں جان اور دیگر سبزدگان کی اماں جان کا ختم چیلم مبارک ہے جس میں ہم شریک ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بلند و بالا بارگاہ میں قبول نصیب فرمائے اور ان برگزیدہ ہستیوں کی صدقے اللہ ہم سب کی کامل بخشش فرمائے. اور ان برگزیدہ ہستیوں کے
ان مبارک تقاریب میں شریک ہونا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ صاحب جنازہ کی جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرکت کرنے والوں میں سے کسی کی وجہ سے صاحب جنازہ کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ یقیناً معاملہ صاحب جنازہ کے جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی بخشش کا ہے کہ جو اتنا پاکیزہ اور صاف شفاف زندگی گزار کر اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، وہ حضور کی بلا فخر المشائخ قبلہ عالم میاں محمد اصغر رحمۃ نقشبندی مجددی دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات ہو، یا آپ کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ کی ذات ہو۔ جس طرح کہ مجھے بتایا گیا کہ قبلہ میاں صاحب علیہ رحمہ نے اپنی زندگی میں تقریباً جو موٹا موٹا ایک اندازہ لگایا گیا درود شریف کا، تو 12 کروڑ مرتبہ سرکار کی ذات پہ انہوں نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اور آپ کی اہلیہ محترمہ مرحومہ مغفورہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 8 کروڑ مرتبہ سرکار کی ذات پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ تو ایسے برگزیدہ لوگوں کی تقاریب میں اور ان کے جنازوں میں شرکت کرنا یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنتا ہے جو ان کی محفل میں شریک ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اس نیت سے یہاں شریک ہوئے اور اس مبارک محفل میں حاضر ہوئے کہ اللہ ان برگزیدہ ہستیوں کے صدقے ہماری کامل بخشش فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں چونکہ آج اماں جان علیہ رحمہ کا یہ اثار ثواب کا پروگرام ہے، تو سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لحاظ سے درس دیا کہ قبول اسلام سے پہلے اور جو کفار کا ماحول تھا وہاں پر بیٹی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور معاذ اللہ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ تو اس طرح کا جب ماحول دیکھا گیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے بیٹیوں کو رحمت بنایا، اور اللہ کی طرف سے جو یہ رحمت بن کر آئی اس کی خوشخبری سنائی کہ اے میری امت، اگر تمہارے ہاں اللہ تمہیں رحمت سے نوازے، تمہیں بیٹی نصیب ہو جائے، تمہارے گھر میں صفحہ ماتم نہیں بچھنی چاہیے، تمہارے گھر میں واویلا نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارے گھر میں پریشانی کا سما نہیں ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو آج معاذ اللہ کیا ہوگا۔ اس طرح کی جاہلیت کا ایک ایسا بھی عالمی ماحول ہے کہ معاذ اللہ بیٹوں کی ولادت پر خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جبکہ بیٹی جس گھر پیدا ہو تو وہ باپ بتانا گوارا نہیں کرتا کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، جبکہ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ اس گھر میں پوری ایک فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، پوری فرشتوں کی جماعت اس گھر میں آتی ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، اور آ کر اس والد کو اللہ کی ذات کی طرف سے سلام دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ اے اس صنف نازک، اے اس کمزور جان کی بات، اگر تم اس کی تربیت اچھی کرے گا، اس کی پرورش اچھی کرے گا اور اس کا فرض ادا کرے گا تو قیامت کے دن رب کی ذات تمہیں جنت عطا فرمائے گی۔ اور پھر میرے بابو علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اللہ اس گھر میں ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ بیٹی کی ولادت میں فرشتوں کی جماعت آئی اور بیٹے کی ولادت پر ایک فرشتہ آیا، یقیناً ایک فرشتہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو کتنی اللہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم ہوا اس گھر پر۔ مگر جہاں پوری فرشتوں کی جماعت آئی وہ بیٹی کی ولادت پر آئی ہے۔ جس گھر میں بیٹی کی ولادت ہو وہاں فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور آ کر اس اہل خانہ، اس ستارے گھر کو اور اس گھر کے سربراہ کو آ کر اللہ کی برکات سے خوشخبری سناتی ہے۔ تو بیٹی کی ولادت کے بارے میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری شریف میں سرکار کا یہ فرمان موجود ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کان صلی اللہ علیہ وسلم
یقول لا تکرہوا البنات، فرمایا ہے میری امت اپنی بیٹیوں سے نفرت نہ کرنا۔ اللہ جس کو بیٹی کی رحمت جیسی رحمت سے نوازے، اس کو اس کی ولادت پر بیٹی سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ کیا کرنا ہے، اسے پیار کرنا ہے۔ کیوں؟ سرکار دو عالم علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ الْفَالِيَاتُ، اس لیے کہ وہ بچی وہ بیٹی اپنے باپ سے بڑا پیار کرنے والی ہوتی ہے، اپنے باپ سے انس کرنے والی ہوتی ہے، اپنے باپ سے محبت کرنے والی ہوتی ہے بنسبت بیٹے کے۔ بیٹا اتنی محبت اپنے باپ سے نہیں کرتا جتنی کہ بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے۔ فَإِنَّهُنَّ الْمُونِسَاتُ، اس لیے کہ وہ محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ فالیات، فالیات لغت میں کہتے ہیں کہ جوئیں نکالنے والی ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہر باپ کو جوئیں تو نہیں ہوتی، مگر جس انداز میں باپ کا سر بیٹی صاف کرتی ہے، یعنی محبت بھرے انداز میں باپ لیٹا ہوا ہے اور جو بیٹی ہے وہ باپ کے سر میں کھجری کر رہی ہے، محبت سے اس کے ساتھ پیش آ رہی ہے، تو سرکار دو عالم علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہ بیٹی اپنے باپ سے پیار کرنے والی ہوتی ہے، اور پیار بھی اس انداز میں کرتی ہے جس طرح کہ کسی کا سر صاف کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کو اندر سے نکالا جاتا ہے، ایسے ہی بیٹی اپنے باپ سے محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ اب یہ سرکار کے فرامین ہمارے لیے ایک مشعل راہی ہے اور ہمارے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں بیٹیوں سے نوازا ہے، ایک تو میرے محبوب علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کے لحاظ سے پڑھایا اور دین کی تعلیم سکھائی، پھر اس دنیا میں فرض ادا کر کے اس دنیا سے چلا گیا، تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یہ تو سرکار نے اپنی امت کو ایک سہارا دیا کہ کوئی میرا امتی پریشان نہ ہو، کوئی اس لحاظ سے لوگوں کے تانے سن کر پریشان نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے میرے فرامین ہو، اس کے سامنے یہ جنت کی بشارتیں خوشخبریاں جو میں سنا کے جا رہا ہوں اس کے سامنے ہو، اور اللہ اس کو اگر بیٹیوں سے نوازے، ان کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اچھی پرورش کر کے ان کا فرض ادا کرے، تو قیامت کے دن اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو معاشرے میں بہت بڑا مقام دیا، اور اپنے فرامین میں عورت کا ایک مقام، ایک سٹیٹس اس کو واضح کیا۔ تو اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں خواتین کو جو ایک لحاظ سے، یعنی جو دیندار لوگ ہیں وہ تو اس طرف توجہ نہیں کرتے، اور ہماری ہے بھی نہیں ہے الحمدللہ کہ جی دنیاوی تعلیم ہونی چاہیے، جو کہ آج معاشرہ دنیاوی تعلیم کو عورت کی تعلیم کے لیے اس کی تربیت و تعلیم ضروری چیز قرار دے رہا ہے، کہ عورت کے لیے جو سکول کی تعلیم ہے اور پھر کالج یونیورسٹی کی تعلیم ہے یہ ضروری ہے، اور اگر کوئی باپ پردہ ایسا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں حرج بھی نہیں ہے، اگر نظام پاکیزہ ہے، ماحول اچھا ہے، وہاں پر مخلوق نظام نہیں ہے اور پردہ نظام ہے، وہاں تعلیم دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر جو موجودہ نظام ہے، موجودہ ایسا نظام جو ہم پر رائج کر دیا گیا ہے، اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے اگر کسی نے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھایا تو قیامت کے دن اس سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ تو نے بچی کو میٹرک نہیں کروائی، ایف اے نہیں کروایا اور آگے پھر اتنی ڈگری حاصل نہیں کروائی، جبکہ دینی تعلیم کے لحاظ سے اس باپ سے ضرور سوال ہوگا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، کیا تو نے اپنی بیٹی کو قرآن پڑھایا، قرآن سکھایا، کیا امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی سیرت پڑھائی؟ اس بارے میں ضرور سوال ہوگا، جس طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے۔ یعنی آج باپ اپنی بیٹی کو دور دراز علاقے میں سکول چھوڑنے کے لیے خود چل کے جاتا ہے، جبکہ ساتھ ہی محلے میں مدرسہ ہے جہاں بیٹی کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، وہاں چھوڑنے نہیں جاتا۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کے تانوں کی وجہ سے کہ اگر مدرسے میں بچی کو چھوڑنے جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ دیکھیں گے اس نے بیٹی کو قرآن کا حافظ عالم قاری بنا دیا ہے، حلیہ بنا دیا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے معاشرے کو راضی نہیں کرنا، ہم نے دنیا داروں کو راضی نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ہم نے سرکار کی ذات کو راضی کرنا ہے،
کہ میرے محبوب علیہ السلام نے تو صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے لیے باقاعدہ ایک دینی تعلیم کے لیے الگ الگ پیریڈ رکھے ہوئے تھے اور باقاعدہ ایک درسیات کا نظام قائم کیا ہوا تھا. اور میرے محبوب علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں فرمایا تھا کہ دین سیکھنا ہو تو میری عائشہ سے سیکھو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بھی دین پڑھایا، حالانکہ وہاں پر جو دین حاصل کرنے کے لحاظ سے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام عالم بھی تھے، محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، مگر سرکار نے عورت کا جو مقام ہے اس کو بھی واضح کیا کہ عورت جو دیندار ہو، جو دین پڑھی ہوئی ہو، اس سے دین حاصل کرنا یہ کتنا ضروری ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے بارے میں آتا ہے کہ جب رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں یہ فرمایا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِي کہ ہم نے ان میں اپنے روح کو پھونکا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پوری یہ آیا کریمہ جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ انہوں نے اپنی حفاظت کی، شرمگاہ کی حفاظت کی، تو اللہ نے انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بیٹی عطا فرمائے. اب اس میں آگے وَقَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ کے لفظ آتے ہیں آیا کریمہ کے آخر میں. حالانکہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا شمار مؤنث میں ہوتا ہے، خاتون ہے، اور یہاں پر جو صیغہ استعمال کیا گیا وہ مذکر کا کیا گیا ہے. قانتان تین قانتین کا جو صیغہ ہے مذکر کے لیے استعمال کیا گیا. تو جلالین شریف کے اندر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ خاتون تھی، اگرچہ وہ مؤنث تھی، مگر جو ان کا کردار ہے، جو ان کی پاکیزگی ہے، جو ان کی طہارت ہے، جو ان کی عبادت ہے، انہوں نے اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا کہ ان کا وہ مقام اللہ تعالیٰ نے مردوں جیسے شمار فرمایا ہے کہ تھی یہ خاتون، مگر کردار ان کا ایسا ہے جیسا کہ ایک مرد کا کردار ہونا چاہیے، طہارت، پاکیزگی، کردار صاف، اخلاق صاف. تو رب ذوالجلال نے ان کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے مردوں میں شمار فرمایا. وہ عورت جو کہ صنف نازک ہے، مگر عورت اگر دین کو سیکھ کر اس پر عمل کر لے تو رب ذوالجلال اس کو مردوں سے بھی آگے مقام عطا فرما دیتا ہے. اس لیے محتشم صاحب ناظرین، اللہ کا فضل ہے ہم پر اور اس کا کرم ہے ہم پر کہ ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ہماری ایسی تربیتی نشستیں رکھی ہیں جو بالخصوص الحمدللہ اس آستان جاریہ مقدسہ پہ اللہ کے فضل سے بڑے اہتمام کے ساتھ جاری و ساری ہیں. اس چیز سے ہم نے بھی کچھ سبق حاصل کرنا ہے کہ اگر میرا بیٹا یا میری بیٹی دنیاوی تعلیم نہ بھی پڑھی تو کیا ہوگا، اور اگر دینی تعلیم نہ پڑھے تو پھر کیا ہوگا. یہ دونوں چیزیں ہم نے سامنے رکھنی ہیں. یعنی اگر میرا بیٹا ڈاکٹر نہ بنا تو کیا نقصان ہوگا، اور اگر میرا بیٹا عالم نہ بنا تو پھر کیا نقصان ہوگا. یعنی آج ہماری تگ و دو یہ تو ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بن جانا چاہیے، پائلٹ بن جانا چاہیے، مگر ہماری کوشش 100 میں سے 1% بھی یہ نہیں ہے الا ماشاءاللہ کہ میرا بیٹا حافظ بن جائے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے. یعنی ہم سوچیں نا، کیا ہماری ایسی سوچ فکر ہے؟ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آج اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کسی شعبے میں اسپیشلسٹ ہو جائے، لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں فلاں کا بیٹا ڈاکٹر ہے، بڑا اسپیشلسٹ ہے، اس سے چیک اپ کراؤ ٹھیک ہو جاؤ گے. ارے وہ ڈاکٹر جو اتنی محنت اس نے کی وہ ڈاکٹر بنا تو وہ کسی کی جان بچائے گا، ایمان نہیں بچا سکتا. وہ ڈاکٹر جو ہزاروں روپے فیس لیتا ہے وہ جان بچاتا ہے، وہ ایمان نہیں بچاتا. حالانکہ جب اس کو پڑھایا گیا، ڈاکٹر بنایا گیا، اس کے باپ نے محنت مزدوری کر کے لاکھوں کے حساب سے خون پسینے کی کمائی سے اس کی فیس ادا کی. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بیٹا ڈاکٹر بنا، اپنی کرسی بھی بیٹھا ہے اور اس کا باپ جس نے اس کو پڑھایا ڈاکٹر بنایا وہ سامنے چلا گیا، تو وہی ڈاکٹر اپنی کرسی سے اٹھ کر اپنے باپ کو کھڑے ہو کر سلام کرنا گوارا نہیں کرے گا. اپنی آنکھوں سے کئی ایسی بات یاد دیکھیں. جبکہ دوسری طرف حافظ بنا مفت، عالم بنا مفت، قاری بنا مفت، مفتی بنا مفت،
باپ کا 1 روپیہ نہیں لگا. کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے بیٹے کو قاری بنایا, حافظ بنایا, عالم بنایا, اتنے لاکھ روپے میں نے خرچ کیے پھر یہ عالم مفتی بنا ہے؟ کوئی مثال ایسی دکھا دو. مفت میں سب کچھ بن گیا, مگر وہی بیٹا جو عالم مفتی بن گیا ہے, جب اس کا باپ آئے گا, چاہے وہ مزدوری کیوں نہیں ہے, چاہے اس کے لباس پھٹا پرانے کیوں نہیں ہے, اس نے لباس کو سیدھا ہی کیوں نہیں پہنا ہوا, مگر جو ہی اس عالم مفتی کے سامنے اس کا باپ آئے گا تو کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرے گا اور اس کو اپنی مسجد میں بٹھائے گا اور پورے معاشرے کو بتائے گا, لوگوں یہ میرا باپ ہے جس نے مجھے اس مسجد میں بٹھانے کے قابل بنایا ہے. اب یہ دنیا میں پروٹوکول مل گیا اس کو, اور آخرت میں کیا ملے گا؟ وہ ڈاکٹر جو جسمانی ڈاکٹر بنا وہ لوگوں کی جان بچاتا ہے, ایمان نہیں بچا سکتا. اور یہ ڈاکٹر جو مفتی عالم بنا, دین میں چھپا اسپیشلسٹ بنا, یہ ایمان بچائے گا. اور جان سے ایمان کو بچانا یہ زیادہ ویلیو اس کی. یعنی اگر انسان دنیا سے چلا جائے مگر اس کو ایمان کی موت نصیب ہو جائے, اس سے بڑا اس کو اور کیا چاہیے؟ اگر مرتے ہوئے انسان کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے؟ جبکہ ایک ایسا انسان ہٹا کٹا ہے مگر اس دنیا سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ حالت ایمان میں نہیں گیا, یا کسی نے اس کو بچا لیا, اس کی جان کو بچا لیا مگر اس کا ایمان نہیں ہے, وہ تو چلتا پھرتا حیوان ہے. اولئک کالانعام بل هم اضل, جانوروں سے بدتر ہے وہ انسان. کافر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فهم لا یرجعون, وہ بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, جبکہ کافر دیکھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں, بولتے بھی ہیں. قرآن کہتا ہے نہیں, بولتے بھی نہیں ہیں, سنتے بھی نہیں ہیں, دیکھتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے, وہ سنتے ہیں جو ان کی مرضی ہوتی ہے, اور وہ بولتے ہیں جو ان کا دل کرتا ہے, وہ نہیں بولتے جو رب کی ذات چاہتی ہے. اگر مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اپنی مرضی کرتا رہے گا اور یہ کہے گا میری مرضی جو میں چاہوں میں کروں, میری مرضی جو میں چاہوں میں کھاؤں, حلال کھاؤں حرام کھاؤں, تمہیں کیا لگے, نہیں, پھر اس میں اور کافر میں کوئی فرق نہیں رہے گا. کافر رب کی رضا کے لیے نہیں کام کرتا, اپنی مرضی کے لیے کرتا ہے. اور قرآن کہتا ہے وہ بہرے بھی ہیں, گونگے بھی ہیں, اندھے بھی ہیں. جبکہ انسان مسلمان بندے مومن جب رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے پھر اس کا کام رب کی رضا کے لیے جو دنیا میں ہوتا ہے اللہ اس کو دنیا میں اس کا اجر دیتا ہے اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے. یہ آج کے ماحول میں ہم نے سوچنا ہے, دیکھنا ہے. اور پھر والدہ ہوتی ہے, چاہے وہ ان پڑھ سے ان پڑھ کیوں نہ ہو. یہ ضروری نہیں کہ والدہ کوئی محدثہ ہو, کوئی مفسرہ ہو, بہت بڑی عالمہ فاضلہ ہو. ہاں, جس کی والدہ اللہ نے ایسی اس کو نصیب کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں اس بات پر ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کسی پاکیزہ ماں عطا کی ہے. مگر اگر کسی کی ماں عالمہ فاضلہ نہیں ہے, ایک خاتون خانہ ہے, ان پڑھ ہی ہے, مگر پھر بھی اس کے لیے وہ جنت ہے. اس شخص کے لیے چاہے وہ کتنے بڑے مسلک پہ کیوں نہیں بیٹھا, کتنے بڑے ممبر پہ کیوں نہیں بیٹھا, اس کو چاہیے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ سارا بڑا منصب مجھے ملا ہے تو ماں کی دعا اور باپ کی دعا سے ملا ہے. سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, البدایہ و النہایہ میں یہ روایت موجود ہے, مختصر پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ وسلم کی برگاہ اقدس میں ایک خاتون بتوں کا دین چھوڑ کر دار اسلام میں داخل ہوئی اور ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بچہ بھی وہ لے کے آئی. جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس صحابیہ کو صحابیات میں بٹھا دیا جو کہ صفہ پہ کلاس ہوتی تھی, صحابیات رضی اللہ عنہ کی, اور اس کے بچے کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ بٹھا دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک وبا چلی اور اس صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو بیٹا تھا وہ بیمار ہو گیا اور اسی بیماری میں وہ اس دنیا سے چلا گیا. جب اس کی روح قبض ہوئی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کی امی جان کو بتاؤ کہ آپ کے بیٹے کا وصال ہو گیا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم ان کی امی جان کے پاس گئے, ان کو جا کر بتایا, وہ تشریف لائی, آ کر اپنے بیٹے کے قدم والی طرف آ کے بیٹھ گئی اور آ کر کیا کیا, اپنے بیٹے کے قدموں کو پکڑ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے, یا رب العالمین, میں نے بتوں کو چھوڑا تو کسی زبردستی کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی رضا سے, اپنی مرضی سے میں نے بتوں کو چھوڑا,
اور تیری محبت کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا، اور تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رضا کے لیے میں نے ہجرت کی، سارے رشتہ دار میں نے چھوڑ دیے اور میں تیرے محبوب علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ یا رب العالمین، میرے پاس ایک ہی سہارا ہے، بیٹا جو اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یا رب العالمین، کفار کو، دین کے دشمنوں کو اس وجہ سے باتیں کرنے کا موقع نہ دینا۔ اگر میرا بیٹا آج اس دنیا سے چلا گیا تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو اچھا اسلام قبول کیا تھا، جو اسلام قبول کیا ہے تو وہ بیٹا جو لے کے گئی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ تو یا رب العالمین، میں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ صدمہ اس چیز کا ہے کہ لوگ باتیں کریں گے تیری ذات پر، لوگ باتیں کریں گے، تو اے میرے مالک تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو یا رب العالمین، میرے بیٹے کو تو دوبارہ زندہ فرما دے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں وہ ماں اپنے بیٹے کے قدم کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی، اتنے میں اس کے بیٹے نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہ بیٹا جس کی روح قبض ہو گئی، جو اس دنیا سے چلا گیا، مگر ماں کے اندر سے جو ایک آ نکلی اور دعا نکلی، اللہ نے اس کو قبول فرما کے دوبارہ اس کی روح کو لوٹا دیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہی بچہ جو اس دنیا سے چلا گیا تھا دوبارہ سے زندہ ہوا، بیٹھا ہمارے ساتھ کھانا کھایا، اور یہاں تک کہ کئی عرصہ تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ تو ماں ماں ہوتی ہے، اور ماں جس دور میں بھی ہو وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ کی ذات اس کی دعا کو قبول فرماتی ہے۔ اس لیے محترم صاحب ناظرین، آج کی اس پاکیزہ مجلس میں اور محفل میں ہم سب لیے عہد وفا کرنا ہے اور تجدید عہد کرنا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی سے کوئی مسٹیک ہوئی، ان کی بے ادبی، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آئے یا ان کے حقوق پورے نہیں کیے، تو آج سے ہم نے یہاں عہد کر کے جانا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے۔ خدا کی قسم، والدین جنت ہے دنیا میں۔ جو انسان جتنا بڑا مقام چاہے وہ اپنے والدین کا مؤدب بن جائے، اللہ کی ذات اس کو دنیا میں مقام عطا فرما دیتی ہے۔ ارے والدین کے چہرے کو مسکرا کر دیکھنا یہ تو کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور پھر جو انسان خدمت کرے اور جو صبح شام ان کی دیکھ بھالی کرے اور جو صبح شام ان کی خدمت میں لگا رہے، اس کی تو گھڑی گھڑی عبادت میں گزرتی ہے۔ اس لیے محترم صاحب ناظرین، میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے، یہ دسمبر کا مہینہ ہے اور بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد 2022 جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، مگر اس سال کے جانے پر ہم نے ایک اور بھی اپنے پیش نظر چیز رکھنی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم نے اعتبار ان چیزوں کا نہیں کرنا جو ہم پر مسلط کر دی گئی ہے۔ ہمارا سال اسلامی سال محرم شریف سے شروع ہوتا ہے، جو کہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے، مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ محرم شریف کا جب چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ ماشاءاللہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہو گیا ہے، مگر جب دسمبر کی آخری رات ہوتی ہے، وہ آخری رات یہ لوگ پوری رات جا کر شراب خانے کھول دیے جاتے ہیں، جوئے اور کیا سے کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے، اور ستم بڑا ستم یہ ہے کہ جب صبح 1 جنوری ہوتی ہے تو اخباریں آپ دیکھ لیں، ان اخبار میں کیا آیا ہوتا ہے، یہ ہوائی فائرنگ کرنے سے نیا سال آغاز ہوا، اور جو ہی پہلی اس کی گھڑی آئی تو فلاں جگہ پہ فائرنگ کی گئی اور اتنی جانیں ضائع ہو گئی، فلاں جگہ آتش بازی کی اتنی جانیں ضائع ہو گئی، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا۔ کیا ہم مسلمان اتنا مردہ ضمیر ہو چکے ہیں کہ ہمارا اسلامی سال کا آغاز ہوا ہمیں خبر تک نہیں، مگر وہ کفار کہ جن کا ہم پر نظام مسلط کر دیا گیا وہ ہماری سوچوں میں اتنا رس بچ گیا کہ پوری رات وہ ہمارے نوجوان بھی جو راتوں کو جاگتے نہیں مگر دسمبر کی آخری رات کو وہ بھی ساری رات جاگ کر انتظار کرتے ہیں کہ جو ہی 1 جنوری آئے گی تو سب سے پہلے میں نے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنی ہے۔ کیا مبارکباد اس کی پیش کی جا رہی ہے کہ پورا سال میں نے گناہ کیے؟ کیا مبارکباد اس کی پیش کی جا رہی ہے کہ پورا سال میں نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی؟ کیا مبارکباد اس کی پیش کی جا رہی ہے کہ پورا سال میں اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا؟
اور کیا اس کی مبارکباد پیش کی جا رہی ہے کہ جو سال آ رہا ہے اس کا آغاز میں شراب پی کر رہا ہوں. سوچنا چاہیے ہمیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، مسلمان ہیں کہ گھر پیدا ہوئے. اسلامی مہینوں کے نام ہمیں نہیں آتے. ہمارے نوجوان سے پوچھو اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے، اللہ ماشاءاللہ 100 میں سے 2 کو پتا ہوگا. انگریزی مہینوں کے نام پوچھو فرق سنا دیں گے. کرکٹوں کے نام کس طرح کے جو کنجر ہیں ان کے نام لوگوں کو آتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو آتے ہیں. نہیں نام آتے تو صحابہ کرام ہمارے رضوان کے نام نہیں آتے. اگر ہماری بیٹیوں کو نام نہیں آتے تو سرکار کے ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہا کے نام نہیں آتے. ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہم نے سوچنا ہے، اور گھر کا سربراہ والدین اس نے سوچنا ہے. اگر والد کو خود صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت کا پتہ ہوگا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام آتے ہوں گے، وہ اپنی اولاد کو بتائے گا. جسے خود نہیں آتے ہوں گے وہ کیا بتائے گا. اس لیے خود بدلو. جب خود بدلو کہ انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پر چلے گی. اللہ کی برکات میں دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ سال جو ہم سے گزرا، اس میں ہم سے جو خطا جو سیئات ہوئے، جو گناہ ہم سے ہوئے، اللہ وہ معاف فرمائے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. اور آئندہ سال ہمیں نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہمیں شر انسان شر شیطان سے محفوظ فرمائے. اور بالخصوص اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ ہستیوں کی قبور پہ کروڑا رحمت کا نزول فرمائے. اور بالخصوص حضور قبلہ میاں محمد صدیق صاحب صاحب نقشبندی مجددی قدس سر العزیز کی تربت پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، جن کا یہ سارا سلسلہ فیض چل رہا ہے، جو نقشبندی فیض تقسیم کر رہے ہیں. اور ہمارے امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی علیہ رحمہ کی تعلیمات کو عام کرو، ان کی فکر کو عام کرو. مکتوبات شریف کا درس میں ہر والد اردو میں آ گئے ہیں، ہر والد اپنے گھر میں مکتوبات شریف رکھے، اپنی اولاد کو مکتوبات شریف پڑھ کر سنائے، کشف المعلوم شریف پڑھ کر پڑھائے سنائے. انشاءاللہ دیکھنا کیسے انقلاب برپا ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو آخری سانس تک عقیدہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے. اللہ ہم سب کی قابل بخشش فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.